الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت و عقیدت سے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ رب تبارک و تعالی پر، اس کی عظمت و جلالت پر، اس کی یکتائی اور کبریائی پر، اس کے بے پناہ احسانات پر ہم قربان۔ اچھا، صحابہ اور اہل بیت کو بھی ماننے میں بھی کچھ ایسے ماں ہیں جو قانون میں، شریعت میں، نماز پڑھنے کے طریقے میں، روزہ رکھنے میں، قانون شریعت میں، پرسنل لا میں اپنی اپنی دفلی بجاتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک بھی کرم کہ ہم کو مقلد بنایا اور امام دیا فقہ کا تو امام اعظم دیا، پیر دیا تو غوث اعظم دیا۔ تو کیا اتنا سب انعام دیا، اور جب فتنہ آیا تو ہم کو فتنوں سے بچایا۔ منکرین زکوٰۃ آئے تو ہمارے ہاتھ میں صدیق کا دامن، جب خارجی آئے تو ہمارے ہاتھ میں علی کا دامن، جب یزیدی آئے تو ہاتھ میں حسین کا دامن، جب مامونی آئے تو ہاتھ میں امام احمد بن حنبل کا دامن، جب بدعقیدہ بھارت میں آنے لگے تو ہمارے ہاتھ میں امام احمد رضا کا دامن۔ کتنے بڑے بڑے احسان ہیں، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تم کو آدم کی اولاد بنایا تو احسان کیا، تم کو اسلام دیا تو احسان کیا، تم کو نماز دیا تو احسان کیا، تم کو روزہ دیا تو احسان کیا، تم کو حج دیا تو احسان کیا، تم کو کعبہ دیا تو احسان کیا۔ یہ بھی انڈیویجول آ جاؤ۔ تم کو بہترین شکل پہ پیدا کیا، انڈیویجول، خلق الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم، بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ بھی احسان نہیں جتایا۔ اور بتاؤں گا آپ کو، دو دو گردے دیے، دل دیا۔ ارے یہ آنکھ، اسی کی قیمت بتا دو، کون صاحب 50,000 میں اپنی دونوں آنکھیں دو گے؟ چلو 1 لاکھ لگاتا ہوں، 1 لاکھ میں ایک آنکھ دے، 2 لاکھ میں دونوں دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ میری دونوں آنکھیں 2 لاکھ سے زیادہ قیمتی، تبھی تو بیچا نہیں بھائی۔ ارے میری آنکھیں میری نعمت ہیں، آنکھیں نہیں تو دنیا نہیں دیکھوں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں قرآن کی آیتیں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں اپنے والدین کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، میں اپنے مرشد کی نورانی شکل نہیں دیکھ پاؤں گا، اور حج کرنے گیا تو میں کعبہ نہیں دیکھ پاؤں گا، گنبد خضرا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو اپنا 5 لاکھ رکھ، آنکھیں نہیں دوں گا۔ اچھا تو زبان دے دے 5 لاکھ میں، کاٹ کے اندر سے کاٹ کے نکال کے مجھے دے دے تو اچھا، تاکہ میں کفر کو کفر نہ کہہ سکوں، ابو جہل کو ابو جہل نہ کہہ سکوں، یزید کو یزید نہ کہہ سکوں، سنی کو سنی، شیعہ کو شیعہ اور وہابی کو وہابی نہ کہہ سکوں۔ حق بولی بند ہو جائے، جو زبان نہیں تو بولوں گا کیا؟ پھر کلمہ کیسے پڑھوں گا؟ اس کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ تلاوت سے محروم رہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، زبان نہیں دیتا، کان ہی دے دے، یہ تو کوئی خاص بات نہیں۔ کیسے خاص بات نہیں ہے؟ اسی کان میں تو اللہ کا کلام گونجتا ہے، سماعت میں رسول کا کلام آتا ہے۔ 5
50 لاکھ میں بھی یہ بدن. اچھا تو دماغ ہی دے دے. آج کل تو اس سے کام لیتا ہی کہاں ہے. دماغ سے کام لیتا کیا کہنے بہت کو تو نبی پر سلام بھیجنے میں شرماتا. جن گن من ادھینائک کے لیے کھڑا ہو جانے والا یا نبی سلام علیک کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. ارے ہندوستان کے لیے تو کھڑا ہوا, ویلکم. حبیب رحمان کے لیے کب کھڑا ہوگا؟ نہ. یہ دماغ ہے تو سمجھ ہے, سمجھ ہے تو پیغمبر کی عظمت کا احساس ہے, سمجھ ہے تو قرآن کی عظمتوں کا خیال ہے, سمجھ ہے تو ماں باپ کی پہچان ہے, سمجھ ہے تو حق و باطل کا عرفان ہے, سمجھ ہے تو سمجھداری کا فیضان ہے. اچھا بھیا 80 لاکھ تو چلا گیا, تم نے بیچا نہیں, دل ہی دے دے. 1 کروڑ میں بمبئی کی بولی میں 1 کھوکھا 1 کروڑ روپے میں بولا جا بھاگ. لگتا ہے تو کسی کافر کی اولاد ہے کیا, کسی ظالم کی اولاد ہے. یہی دل تو سب کچھ ہے. اب یہ دل میرا کہاں ہے؟ میں نے تو بنانے والے کو دے دیا. یہ تو دل, اب یہ دل میرے سینے میں صرف ایک گوشت کا لتھڑا ہے, لیکن جسے دل کہتے ہیں وہ گنبد خضرا کی چوکھٹ پہ مچل رہا ہے. یہ 1 کروڑ کا مال آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کروڑ پتی بنایا. اللہ تعالیٰ نے, میرے رب نے ہر بندے کو کروڑ پتی بنایا. وہ مال بیچ کے کروڑ پتی ہو گئے. تم نے ابھی اپنے گوڈاؤن میں رکھا ہے, بیچا نہیں ہے. بیچو تو تمہیں بھی رب نے کروڑ پتی بنایا. پھر بھی ہمیں حد تو یہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا, میں اس روایت کا ذمہ دار نہیں ہوں, آپ کو بتا دوں. ایسے سنی باتوں کو تو میں خود ہی بول دیتا ہوں, میں نے سنا ہے, اور جو جینوین ہے اس کو دبا کے بولتا ہوں. جہاں میں مطمئن ہوں اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں. وہ ہمایوں کہیں ڈوب رہا تھا اور کسی بھشتی نے اسے بچا لیا تھا, تو خوش ہو کر کے بولا مانگو کیا مانگتے ہو, تم نے احسان کیا, میری جان بچایا. وہ ڈوب رہا تھا, نکال لیا. ایک بار جان بچایا تو بولا کیا مانگتے ہو, تو بولا میرے کو 1 دن کی بادشاہ دے دو. وہ کیا ہوا چھوڑو, ہوا نہیں ہوا چھوڑو, لیکن یہ بات طے ہے کہ کسی ڈوبتے کو اگر تم بچا لو تو زندگی بھر وہ تمہارا احسان مانے گا. اب آؤ اللہ تمہیں کتنا بچاتا ہے وہ دیکھو. اگر آکسیجن اندر نہ جائے, اندر نہ جائے تو مر جاؤ گے, اور اندر سے باہر نہ آئے تو مر جاؤ گے. آکسیجن نہ جائے تو موت, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ آئے تو موت. اب کتنی بار دن بھر میں تم ایسا کرتے ہو, اتنی بار رب تیری جان بچا رہا ہے. تو خدا نے دل دیا, احسان نہیں جتایا. خدا نے دماغ دیا, احسان نہیں جتایا. خدا نے زندگی دیا, احسان نہیں جتایا. اتنی لمبی چوڑی زمین دیا, احسان نہیں جتایا. اتنا شاندار سورج دیا, احسان نہیں جتایا. چاندنی کے لیے چاند دیا, احسان نہیں جتایا. کہکشاں کی قطار کھڑی کر دی, احسان نہیں جتایا. آب زمزم دیا, احسان نہیں جتایا. کعبۃ اللہ دیا, احسان نہیں جتایا. قبلہ دیا, احسان نہیں جتایا. دل و مذہب دیا, احسان نہیں جتایا. لیکن جب 12 ربیع الاول کو میرا نبی پیدا ہوا تو رب احسان جتا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین
اللہ نے تحقیق کی، اللہ نے احسان کیا، منّا احسان کیا، من اللہ اللہ نے احسان کیا، علی المومنین ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم جو مبعوث کر دیا، جو بھیج دیا، جو پیدا کیا، جو میلادت ہوئی، جو میلاد ہوئی، جو جنم ہوا، جو برتھ ہوا، جو پیدائش ہوئی، جو بعثت ہوئی، اذ بعث فیہم رسولا، رسول جو بھیجا۔ آپ دیکھیں زمین بنائی احسان نہ جتایا، نبی بھیجا احسان جتایا، عقل دیا احسان نہ جتایا، نبی بھیجا تو احسان جتایا، ہمیں دل دیا، زندگی دیا۔ سنی مسلمانوں، ایمان کی لذت سے آشناؤ، اسلام اور ایمان پر جان دینے والوں، اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنی انترآتما کو آواز دو، اپنے کیریکٹر کی پاکیزگی کو بلاؤ اور پوچھو کہ خدا نے زندگی دیا احسان نہیں جتایا، عقل و دل دیا احسان نہیں جتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی میری دل سے بھی زیادہ قیمتی ہے، دماغ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو وہ آیا جو تمہارے دل سے زیادہ قیمتی ہے، جو تمہارے دماغ سے زیادہ قیمتی ہے، جو تمہاری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیا اس کے جلوس کے لیے بھی نہیں نکلو گے؟ کیا اس کا جشن نہیں مناؤ گے؟ ارے جب ہم ہندوستان کی آزادی کا جشن مناتے ہیں، جس تاریخ میں ہندوستان آزاد ہوا، کون ہے جو منع کر دے حرام ہے؟ کس کی ہمت ہے جو دارالفتہ سے کہے کہ 26 جنوری منانا بدعت ہے؟ یہ تو نبی کے زمانے میں 26 جنوری نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اور تمہارے پیارے پیارے انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ ہمت نہیں کہ اسے بدعت کہیے، کیونکہ ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے۔ تو اگر تم نے 12 ربیع الاول میں بھی خوشی منانے سے انکار کیا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ارے اپنی دنیا بنانے کے لیے ہم نے ہائی اسکول کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، بی ایم اے کیا، بی اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، ایل ایل بی کیا، ایل ایل ایم کیا، ڈی لٹ کیا، اپنی دنیا بنانے کے لیے کاریگر بن گئے، مزدور بن گئے، لیبر بن گئے، اپنی دنیا بنانے کے لیے شادی کی، اب بیچے ہوئے، بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا، سب دنیا کے لیے ہو گیا۔ یہ سب ضروری کام ہے، وہ سب ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ قبر میں نہ بیوی ہوگی، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگے، نہ دوست ہوگے، نہ احباب ہوں گے، جن کے لیے مرتے تھے، جن کے لیے کماتے تھے، جن پہ لٹاتے تھے، ایک بھی قبر میں نہیں ہوگا۔ اس وقت کون نظر آئے گا؟ نہ ابا نظر آئیں گے، نہ بیوی نظر آئیں گی، نہ اماں نظر آئیں گے، نہ احباب نظر آئیں گے، نہ ریلیٹیو، نہ ناتے دار نہیں نظر آئیں گے، کوئی بھی ناتے دار، صرف دکھائی پڑیں گے مدنی تاجدار۔ ابے جب کوئی سہارا نہ ہو تب وہ سہارا، اسی کا جلوس چھوڑ دیں گے کہ نہیں رہا جو دیکھا جائے گا۔ کہیں نبی نے محشر میں تمہارے لیے کہہ دیا کہ نہیں رہنے دو، دیکھا جائے گا؟ ابے تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ساری زندگی جس نبی نے ہم پہ قربان کر دیا، ایک دن ہم ان پہ قربان کریں گے۔ یہ میرے نبی کی دیکھو پسند، دنوں میں جو نبی کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ جمعہ، اور اللہ کو جو دن پسند تھا وہ پیدائش۔ کیا ہم کو دونوں اکٹھا ہو کے مل رہا ہے؟ انتظام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ 10 بجے وہاں پہنچیں گے تو آپ کو کچھ بتایا جائے گا، کچھ سکھایا جائے گا، کچھ نبی کے بارے میں آپ کی نالج بڑھائی جائے گی۔ جیسے ہی ہمارے ہاں جمعہ کا وقت ہو جائے گا، ایک جماعت ہوگی، پھر دوسری جماعت ہوگی، پھر تیسری جماعت ہوگی، پھر چوتھی جماعت ہوگی۔ ہم سڑکوں پہ نہیں نماز پڑھوائیں گے، ہم لوگ سنی ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھوائیں گے۔ اور پھر کیا بات ہوگی جب نبی کی دی ہوئی نماز ہوگی اور ولی کے دربار میں ادا ہوگی شامینہ میں۔ تو آپ لوگ بنداس آئیے، بے تکلف کوشش کیجئے کہ وضو مینٹین رہے،
نہیں تو ہم ایسی جگہ بلا رہے ہیں کہ بے وضو کا وضو ہونا آسان ہے. دربار شریف میں آئے گا اور درگاہ شریف میں آئے گا اور وضو ہوگا. اب آپ دیکھیے جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ پہچانا جائے، اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ پہچانا جائے، یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے نور محمد پیدا کیا. کنت کنزن مخفیہ، میں تو خزانے مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. میں تو غیب ہوں، غیب الغیب. سب سے بڑا غیب اللہ ہے. اتنا بڑا غیب ہے کہ سپر پاور بھی اسے نہیں پہچان پایا. اتنا بڑا غیب ہے کہ ارسطا تالیسو ارسطو سقراط بقراط جیسے فلاسفر نہیں پہچان سکے. کارل مارکس، لینن، ماؤ زے تونگ، چوئن نینوائے اور بڑے بڑے کامریڈ نہیں پہچان سکے. ابے بہت پورا یورپ نہیں پہچان سکا. پہچانتا تو 3 مانتا. وجہ یہ ہے کہ وہ دکھتا نہیں. تو اب خدا کو کون پہچانوائے؟ جو خدا کو پہچانے ہو. اب خدا ہے غیب تو پہچانوائے وہی جو ہو عالم غیب. آج میں آپ کو بتاؤں واٹ از دا امپورٹینس آف پروفیٹ. وائی اللہ تعالیٰ سینڈ پروفیٹ فار دا گائیڈنس آف دا پیپل. یہ نبی کیوں آیا؟ کیا بتانے آیا؟ یہ بتانے آیا کہ لاؤڈ اسپیکر یہ ہے؟ کیا نبی یہ بتانے کے لیے آیا کہ پانی میں ہائیڈروجن آکسیجن ہے؟ کیا نبی یہ بتانے آیا کہ پانی کے لیے زمین کے نیچے؟ اس میں ہمیں نبی کی کیا ضرورت؟ آج بھی غیر مسلم بغیر نبی سے پوچھے پتہ لگا لیتے ہیں. نیچے پٹرول ہے، نیچے ڈیزل ہے، نیچے کوئلہ ہے، نیچے پانی ہے. لگتا ہے نا؟ نبی سے پوچھتے ہیں کیا؟ ہواؤں میں کیا ہے، فضاؤں میں کیا ہے، سماؤں میں کیا ہے، سب پتہ لگا رہے ہیں. چاند کی سچویشن کیا ہے، مریخ کا ماحول کیا ہے، چندرما کیسا ہے، منگل گرہ کیسا ہے، سب پتہ لگا رہے ہیں. قبرستان میں کتنی قبریں ہیں، کھڑے ہو کے گن لیا. ان کی حکومت نہیں ہے تب گن پاؤ گے. اگر دشمنان رسول کی حکومت جیسے سعودی عربیہ میں ہے یہاں ہو جائے تو گن ہی نہیں پاؤ گے. ہم جنت البقیع میں گن نہیں پاتے کہ امہات المومنین کہاں ہیں. ہم گن نہیں پاتے کہ اہل بیت اطہار کہاں ہیں. کہاں ہے سیدہ فاطمہ کی قبر؟ کہاں ہے امام حسن کی قبر؟ کہاں ہے امام زین العابدین کی قبر؟ کہاں ہے امام محمد باقر؟ کہاں ہے امام جعفر صادق؟ ان لوگوں کی قبروں کا عطا پتہ نہیں. حضرت عثمان کی حالت تو ہے مگر ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے، جیسے بلڈوزر چلا دیا گیا. اب میں کمال ہے یار، جہاں حکومت ملتی ہے وہاں تو یہ قبروں پہ بلڈوزر. صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلانے والوں کو مدح صحابہ کا حق کس نے دیا؟ جو حضرت مخدوم شامینہ کی قبر توڑے اسے فاتحہ پڑھنے کا حق کون دے گا؟ دھوکہ دھڑی بند کرو، اصلی چہرہ لکھنؤ کو دکھاؤ. وہ چلے گا تو چہرے پہ 4-5 برقع ہو، مگر یہ نہیں چلے گا چہرے پہ دوسرے کا چہرہ ہو. اپنا چہرہ چھپا کے چلو چلے گا، مگر چہرہ بدل کے نہیں. جب تم شیعہ سنی نہیں ہو تو کہو کہ ہم نہیں ہیں. جو ہو وہ بولو، کتنا ہی غلط ہو، کتنے ہی خراب ہو، ابا نہیں بدلنا چاہیے.
نبی. یہ پوری ہماری نالج جو ہے دو قسموں پہ ہے, دو عالم ہے. میں عالم کو سمیٹ دوں, عالمین میں بہت سے عالم آتے ہیں, لیکن میں آپ کو سمیٹ کے کہوں, ایک ہے عالم شہادہ اور ایک ہے عالم غیب. ایک وہ عالم ہے جو دکھتا ہے, چھو تو چھو سکتے ہو, دیکھو تو دیکھ سکتے ہو, سمجھو تو سمجھ سکتے ہو. اور ایک ہے عالم غیب, نہ اسے سن سکتے ہو, نہ دیکھ سکتے ہو, نہ سونگ سکتے ہو, نہ زبان سے چکھ سکتے ہو. ہمارے پاس جو معلومات کے ذرائع ہیں, we have 5 sources of knowledge. 5 گیانندریوں کے مادھیم سے جو ہمیں گیان پراپت ہوتا ہے, کیول 5. زبان سے چکھ کر میٹھا ہے کہ کھٹا ہے کہ کڑوا ہے, زبان نے بتا دیا. کالا ہے, گورا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, آنکھوں نے بتا دیا. زنانہ آواز ہے کہ مردانہ آواز ہے, کان نے بتا دیا. اب تو کان کئی زنانہ آواز پہچانتا, کئی مردانہ آواز پہچانتا. دور ہی سے بولتے ہیں, پتہ چل جا بے عقل کا عقیل بول رہا ہے, بے عقل کا عقیل بول رہا ہے, بے علم کا علیم بول رہا ہے. تم تو سمجھدار ہو یار, سمجھا کرو. میں تو جنرل باتیں کرتا ہوں. اب اگر کوئی سمجھتا ہے مجھے کہہ رہا ہے تو چور کی داڑھی میں تنکا. میں نے تو بے علم کو کہا ہے, بے عقل کو کہا. صورتحال بہت نازک. کوئی چیز سخت ہے کہ نرم ہے, ہاتھ لگایا, ٹھنڈا ہے گرم ہے, معلوم ہو گیا. یہ بندہ گرم ہے کہ نرم ہے, چھوا معلوم ہو گیا. بھائی بخار نہیں ہے, جو کئی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے چھوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے. پلس, ٹمپریچر سب معلوم کر لیتے ہیں. قبرستان میں گئے, یہ سب عالم شہادہ ہے. کسی کو دیکھ کے جان, کسی کو آنکھ سے, کوئی علم آنکھوں کے ذریعے آیا, کوئی کان کے ذریعے آیا, کچھ سوچ کے آیا, کچھ چکھ کے آیا, کچھ چھو کے آیا. تو آج کا سائنٹسٹ انہیں 5 چیزوں سے علم حاصل کرتا ہے. آج کا عالم دین, آج کا انسان انہیں 5 ذریعے سے, یہ ذرائع علم ہیں, یہ سورسز آف نالج ہیں, انہیں سے وہ حاصل کرتا ہے. لیکن امریکہ سر پٹک پٹک کے مر جائے, یہ پتہ نہیں لگا سکتا کہ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں. کوئی آلہ نہیں ہے. اس قبر کے اندر ہڈی ہے, یہ پتہ لگ جائے گی. لاش ہے, پتہ لگ جائے گی. کفن ہے, پتہ لگ جائے گا. مگر اس پر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں, یا جنت کا دروازہ کھلا ہے, یہ نہیں پتہ لگے گا. کیونکہ زمین کی گود میں لاش کو دیکھا جا سکتا ہے, مگر ثواب اور عذاب کو نہیں دیکھا جا سکتا. یہ تو میرے نبی کا کام. قبرستان سے میرا نبی جا رہا ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے. مشکات شریف یاد رکھ لے, ہر شریف, کیونکہ ہم لوگ تو شریف کے ماننے والے ہیں. شریف ہیں, شرافت پسند ہے, اور جب کوئی شریف بندہ آتا ہے تو ہم پورے علاقے کو شریف کر دیتے. غریب نواز آئے, اجمیر شریف ہو گیا. مخدوم صابر کلیری آئے, کلیر شریف ہو گیا. تاج الفہول محب رسول عبد القادر بدایونی چمکے بدایون شریف ہو گیا. کہ چوچھا میں مخدوم اشرف سمنان آئے تو شریف ہو گیا. ایک میں اپنے بچپن کا واقعہ بتاؤں. میں جامع نعیمیہ مراد آباد میں پڑھتا تھا. عرس کا موقع آیا, طالب علمی کا زمانہ تھا. اساتذہ نے لوگوں نے کہا سید صاحب چلیے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت
مجدد تینوں ملت احمد رضا خان کا عرس ہو رہا ہے بریلی شریف میں گیا، بچپنے کا زمانہ تھا، عرس ختم ہوا، میں لوٹا بریلی شریف اسٹیشن پر ٹرین پر بیٹھا، وہ مولانا خلیل اطہر کے والد جو یا کسی زمانے میں عربی فارسی بورڈ کے چیئرمین تھے، ان کے والد غالب علی اشرفی میرے والد کے مرید تھے، ان کو پتہ چلا کہ پیرزادہ جا رہا ہے تو رامپور میں مجھے ریسیو کرنے آ گئے۔ اب بریلی سے ٹرین چلی، رامپور میں ان سے ملاقات ہونی تھی، میرے بغل میں آ گیا۔ لکھنؤ ہے نا اس لیے اطمینان سے بولتا ہوں، صاف سمجھ جائے۔ انہوں نے ایسا اعلیٰ ہوا، آداب تسلیمات کے بعد صاحبزادے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کہا بریلی شریف سے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ چوچا شریف کا۔ آگ لگ گئی، بریلی شریف سے آ رہا ہوں کہ چوچا شریف کا رہنے والا ہوں، آگ لگ گئی۔ بولا یار تم سنیوں کا یہی پرابلم ہے، جہاں چاہتے ہو شریف لگا دیتے ہو، اجمیر شریف، کلیئر شریف، دہلی شریف، رامپور شریف، بریلی شریف، بدایو شریف، کچوچا شریف، دیوا شریف۔ شریف تو دنیا میں دو ہی ہیں۔ خود بولا، کون کون؟ بولے مکہ شریف، مدینہ شریف، بس اللہ کا گھر مکہ شریف، نبی کا گھر مدینہ شریف، باقی سب امتی۔ مکہ شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف سمجھے؟ میں چھوٹا سا تھا، مجھے سمجھا رہا تھا، دبا رہا تھا، اس کو کیا معلوم آگے میں اس کی پوری جماعت کو دباؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ کی سنت پہ عمل کروں گا۔ اب وہ آگے رامپور آیا، غالب علی اشرفی نے دیکھا، ہمیں بسکٹ وغیرہ کا کاروبار تھا ان کا، بسکٹ بناتے تھے، تو میرے لیے بنڈل کا بنڈل بسکٹ لاتے گئے چائے کے ساتھ آپ وہاں مدرسے میں کھائیے گا۔ مگر جب نظر پڑی تو پوچھا یہ دیوس کون ہے؟ وہ پہچان گئے، ان کی عمر 50 سال کی تھی، میں 18 سال کا تھا، وہ 50 سال کے تھے، ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ تھا، پہچان گئے یہ کون ہے؟ میرے منہ سے نکلا یہ کمینہ ہے۔ بچہ تھا میں بول گیا، بچپنے کی بات، یہ کمینہ ہے۔ وہ بگڑ گئے، تم نے مجھ کو کمینہ کیسے کہا؟ مجھ کو کیسے کمینہ کہا؟ تمہارے پاس تم کچوچا شریف کے ہو اور پھر بھی تمہارے اندر شرافت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، کمینہ کہا۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، تم نے خود کہا ہے، تم نے اپنے کو کمینہ خود کہا ہے۔ میں نے کب کہا؟ ابے تم ہی تو مجھے یقین دلا رہے تھے کہ دنیا میں دو ہی شریف ہیں، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف، نہ تو مکہ ہے نہ مدینہ ہے، اس لیے کمینہ ہے۔ میرا نبی قبرستان سے گزر رہا ہے، رک گئے، ایک قبر دیکھ کے، دو قبریں دیکھ کے نبی رک گئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، وہ مشکات شریف پہ یہ شریف والا واقعہ یاد۔ میں نے شریفوں کے نظر کر دیا تاکہ مابہل امتیاز ہو جائے کہ کتنے یہاں شریف ہیں کتنے غیر شریف ہیں۔ تو دو قبروں کو دیکھا، رک گئے۔ رسول پاک نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو وہاں پر عربستان کی میں وہ ملیح آباد کا ماحول تو ہے نہیں، آم لٹک رہے ہیں، بنارس کا لنگڑا لٹک رہا ہے، اچھا تو ہے نہیں، وہ ریگستانی علاقہ، سرسبز و شاداب وہ جو ببول کے پیڑ ہوتے ہیں، وہ کھجور نہیں ببول۔ اب ببول کا پیڑ جیسے ہی تر و تازہ نبی کو ملا، انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کیے، جو مشکات شریف کی پوری حدیث ہے، اس کے دو ٹکڑے نبی نے کیے، ایک قبر پہ گاڑ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ گاڑ دیا، چل دیے، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ راز رکھنے والے نے راز رکھا، مگر قربان جاوا صحابہ نبی کے، یا رسول اللہ کیا حکمت ہے اس میں؟ وجہ پوچھ لی، کہاں یہ دونوں قبروں پہ جو اندر ہیں ان پہ عذاب ہو رہا تھا،
اور جس بات پہ عذاب ہو رہا تھا وہ بڑی چھوٹی سی بات، یہ چاہتا تو بچ جاتا لیکن اسے دھیان نہیں دیا، اور انہیں دو باتوں کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا. تو کیا کہ ایک اس میں سے یہ چغلی کھاتا، آدمی چغلی سے بچ سکتا ہے، منہ بند کر لو. کچھ چیزیں بند کرنا اچھا ہے، منہ بند ہو، غلط بند نہ ہو، خطرناک بند نہ ہو، چڑیل بند نہ ہو، بھوت بند نہ ہو. آگے تم کو بھی تو حق ہے کچھ بھی. منہ بند کر لو، برائی مت کرو، کسی کا دل نہ توڑو، چغلی نہ کھاؤ. یہ میری نصیحت ہے. حضور نے فرمایا ایک چغلی کھاتا تھا اور ایک پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. کتنی چھوٹی سی بات ہے، آدمیوں کی طرح کرتا تو بچ جاتا. واہ کیا بات ہے. دونوں ٹانگیں زمین پہ ہوتی تو بچ جاتا. تو یہ دو جرم سے، ایک چغلی کھاتا تھا اس کا عذاب، اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کا عذاب. نبی آگے چلے، یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو اس پر شاخ گاڑ دیا ہے تو یہ شاخ جب تک ہری ہے، سرسبز و شاداب ہے، یہ ذکر و تسبیح کرے گی اور اس ذکر و تسبیح سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو اگر ہم قبروں پہ سبزہ ڈالیں تو وہ سبزہ جب تک سوکھ نہ جائے وہ ذکر و تسبیح کرے گا. تو اگر اس پر عذاب ہے تو عذاب گھٹے گا، اور عذاب نہیں ہے تو درجہ بڑھے گا. اب سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کی قبروں پہ اب اللہ جب نہیں چاہتا کہ اس بندے کا عذاب کم ہو تو پوری جماعت کے دل میں ڈال دیا، ڈالنا حرام ہے، بدعت ہے، حرام ہے، بدعت ہے، تاکہ نہ یہ ڈالے نہ عذاب میں تخفیف ہو. ارے بیوقوفی والے جماعت میں کیوں جاتے ہو یار؟ نہ جینے میں سکون، نہ مرنے کے بعد سکون، نہ گھر میں نہ قبر میں. چھوڑو ان کو، یہ جس مسجد میں امامت کرتے نہیں امامت کرنے دو. پیچھے کیوں جاتے ہو؟ یہ جو جلوس نکالتے ہیں نکالنے دو، تم کیوں جاتے ہو؟ یہ جلوس تو صحابہ کرام گئے، صحابہ کرام نکال رہے ہیں. ہمیں امام دیکھا جاتا ہے امام، قائد دیکھا جاتا ہے قائد، لیڈر دیکھا جاتا ہے لیڈر، جگہ نہیں دیکھی جاتی. حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی 3 دن تک حضرت مولا علی مشکل کشا نے خلافت لینے سے انکار کیا. دوست مارا گیا تھا، یار مارا گیا تھا، رفیق مارا گیا تھا، ہمجلف مارا گیا تھا. رسول کی 2 بیٹیوں کے یہ شوہر تھے تو وہ بھی بیٹی کے شوہر تھے. بہت درد تھا مولا علی کے دل میں، خلیفہ راشد کو قتل کر دیا جائے، مگر صحابہ نے دباؤ بنایا. 3 دن جب علی نے خلافت نہیں لی تو مسجد نبوی میں پڑھتا کون تھا؟ کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھی. 3 دن تک میرا چیلنج ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک جتنے بھی مولوی ہیں انہیں میں چنوتی دیتا ہوں، اگر ان کے پاس گیان ہے، دھیان ہے، علم کا پرکاش ہے تو سامنے آؤ، نہیں تو مجھے بلاؤ. عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسجد نبوی میں امامت کرنے والا قاتل عثمان ہے. مرڈرر آف عثمان غنی نے مسجد پہ قبضہ کر لیا. یہ منظر دیکھ کر حضرت علی اور سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. حالانکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ مسجد نبوی میں ایک نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکی ہے، لیکن وہ ایک نیکی لیں گے، یہ 50 نہیں. اس لیے کہ مسجد تو اعلیٰ ہے لیکن امام کالا ہے.
عقیدے کا کالا ہے تو جلوس نہیں دیکھتے، لیڈر دیکھتے ہیں، مسجد نہیں دیکھتے، امام دیکھتے ہیں. یہ سنت صحابہ ہے. قاتل عثمان کو اپنا لیڈر نہ ماننا، قاتلان عثمان کو اپنا لیڈر نہ ماننا، جو قاتلان عثمان ہیں انہیں اپنا لیڈر نہ ماننا، یہ سنت صحابہ ہے. اور قاتلان حسین کو اپنا رہنما نہ ماننا یہ سنت اہل بیت ہے. جس جلوس میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والوں کی حمایتی ہوں، جس جلوس میں یزید کو امیر کہنے والے موجود ہوں، اس میں غلامان حسین، عاشقان اہل بیت، پیروان صحابہ کیسے وہاں جائیں گے؟ اسی لیے یہ مت دیکھو کہ کیا بولتا ہے، یہ بھی دیکھو کون بولتا. درجہ بلند ہوگا یا تخفیف عذاب. تو اس میں جب تک یہ گنہگار ہے تو اس کو ایک بات کرتے ہیں، آپ بھی قبر میں جائیے. قبر میں قبر کی اونچائی دیکھ سکتے ہو، اسے کاٹ کے کم کر سکتے ہو، لیکن کوئی مائی کا لال ابھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتا جو قبر میں ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ لے. جب قبر پر تم لگاؤ گے مشین تو لاش دکھائی دے گی، کفن دکھائی دے گا، ہڈی دکھائی دے گی، یا مکسنگ دکھائی دے گی. انٹرڈ انٹو سوئل اینڈ مکسڈ انٹو سوئل، مٹی میں مل گیا، اجزاء دکھائی دیں گے، ڈی این اے دکھائی دے گا. عذاب نہیں. عذاب دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا. میرے نبی نے عذاب دیکھ لیا، غیبدہ ہوئے بغیر دیکھ لیا، غیبدہ نہیں اور دیکھ لیا. وہ کون سی وحی آئی تھی؟ کہتے وحی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے. یہ تو قبرستان میں جا رہے تھے، ٹھہر گئے، وحی کہاں آئی؟ جبریل کہاں آئے؟ نبی نے خود دیکھا. اور کمال کی بات یہ عذاب بھی دیکھا، وجہ عذاب بھی دیکھا. میں لکھنؤ والوں توجہ چاہوں گا، میں بڑھوں گا نہیں جب تک یہ بات اتر نہ جائے دماغ میں. ایک ہے عذاب جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ عذاب ہے، اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ وجہ ہے. وجہ تو تبھی جب وہ قبر کے باہر تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا جب زندہ تھا، چغلی کھاتا تھا جب زندہ تھا. تو جو قبر میں ہو رہا ہے وہ بھی نبی نے دیکھ لیا، اور جو قبر سے پہلے ہو رہا تھا وہ بھی نبی نے دیکھ لیا. جب میرا نبی زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے، زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے، تو لکھنؤ والوں تمہاری زمین کے اوپر موٹے موٹے گناہوں کو کیوں نہیں دیکھے گا؟ ایک جملہ اور آ گیا دے دوں. جب میرا نبی چھپے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے، چھپے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے، تو تمہارے چھپے گناہوں کو تم نے نبی کی توہین کی، زبان سے کرتے ریکارڈ نہ رہتا، مگر تم نے تو چھاپا ہے. کیا کہنے؟ اور جب چھاپا ہے تو چھپاتے کیوں؟ چھاپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ چھپانا تھا، چھپایا کیوں؟ اور جب چھپ گیا تو چھپے گا کیسے؟ یاد رکھ، چھپے ہوئے یزید کو سامنے پیش کرنے والا امام
علی مقام، بہت ہی سکون سے کہتا ہوں علیہ السلام، بہت ہی اطمینان اور وثوق سے کہتا ہوں علیہ السلام۔ بے لقب کر دیا یزیدیت کو، وہ ہمارا ایسا امام جو اماموں کا امام، مگر اسی کا بریلی میں غلام، جس نے عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا ایسا گاڑ دیا کہ تھانہ بھون ہل گیا، نالوتا تاب گیا، امبیٹھا گزر گیا، پاٹا نالا دب گیا، مگر احمد رضا کا جھنڈا، احمد رضا کا جھنڈا۔ کسی فاسق کی تلوار میں وہ دم نہیں، کسی فاسق کی تلوار میں وہ دم نہیں جو عاشق کے قلم میں طاقت ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ ایسا نبی آیا جس نے قبر میں بھی لوگوں کو بچایا، ایسا نبی آیا جس نے رحمت کی چادر بچھا پھیلایا، ایسا نبی آیا جس نے سب کو اپنایا۔ ہمیں جب نہیں آئے تھے اللہ اکبر، تو یہ عرب کے گنڈے کل نبی کو ستا رہے تھے، آج امتی کو ستا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ مقدر والے ہیں، قسمت والے ہیں، نجوم ہدایت ہے اور اسٹارز آف گائیڈنس، اصحابی کالنجوم بے یہی میں اقتدیت میں اہتدیت۔ They are stars of the guidance. If you follow any one of them, you will get guidance. ایسا نبی آیا، حفاظت کے لیے صدیق کو چنا، امانت کے لیے علی کو چنا، ایسا نبی آیا۔ کعبے میں لے کر کے گئے، بلال سے کہا چھت پہ جاؤ اذان دو، مگر ٹھہرو پہلے بتوں کا صفایا ہو جائے۔ لات، منات، عزا، حبل، 360 گیٹ آؤٹ۔ ایک بہت ٹاپم ٹاپ اپر چیمبر پہ رکھا ہوا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ تو نبی کریم نے فرمایا علی سے، اے علی، حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ نبی کریم کی یہ علم غیبی تو ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، آگے کی دنیا دیکھ رہے ہیں۔ بولے نا اے علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ، سبحان اللہ، نا اے علی ابن ابی طالب تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، آج تم میرے کندھے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاؤ۔ تو دوش نبوت پر نبی کے کاندھے پر علی کا پیر، اب بھی علی کو نہیں پہچانا؟ نبی کے کاندھے پر، دونوں کاندھے پر علی کا دونوں پیر، نبی نے اٹھایا، نبی نے اٹھایا، غلامان علی جھوم اٹھے، اے اللہ ابو سلی کو کوئی نہیں گرا سکتا جسے نبی نے اٹھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جلوس سے پہلے کل میرا آخری جلسہ ہے، تو آخری کتنا دبنگ ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم؟ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ،
وہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ گومتی نگر. گومتی نگر. یا اللہ جو مال ادھر ہو جائے گومتی کے اندر ندی پار. تو جب خدا نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمد کو پیدا کیا. پھر وہ نور کو آدم میں ڈالا. آدم میں گیا فرشتوں نے سجدہ کیا. جب تک نور نہیں گیا تھا سجدہ نہیں ہوا. چیلنج ہے یہ بھی کہ آدم پر کے سجدے کا حکم تب نہیں ہوا جب پہلی مرتبہ روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی. تب حکم سجدہ ہوا ہے جب نور محمد جلوہ گر ہوا. یعنی مکان پہلے مکان والا بعد میں. تو کس کا پھر سجدہ ہوا؟ آدم کا یا آدم والے کا؟ یہ سجدہ کس کا؟ آدم کا یا آدم والے کا؟ ہمیں یہ تو تم روزانہ کرتے ہو 5 وقت. منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف. اور سجدہ کعبے والے کا. کعبے کو سجدہ کرو گے مشرک ہو جاؤ گے. تو منہ ہے کعبے کی طرف. سجدہ کعبے والے کا. فرشتوں کا رخ ہے آدم کی طرف. سجدہ آدم والے کا. اور اسی لیے مردود بنا دیا گیا. ارے نہ تو نے آدم کے جسم کی عظمت کی، نہ روح کی، اور نہ میرے نور کی. کوڑی بھی لایا تو بڑے دور کی. اللہ نے کہا ابا واستکبرا وکانا من الکافرین. گھمنڈ کیا، بڑائی ہانکی اور کانا من الکافرین ہو گیا کافروں میں. سب سے پہلے اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے. اللہ کے بندے نہ کہیں. پڑھو نا قرآن. وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ ہو گیا کافروں میں. ہو گیا. کانا ماضی کا صیغہ ہے. پاسٹ ٹینس ہو گیا. اچھا یہی نہیں، اللہ نے حکم بھی دیا میرے نبی کو. اے نبی تم بھی کافر کو کافر ہو. میں تو کہہ چکا. اے نبی تم بھی کہو. حکم دیا. کیسے؟ قل یا ایھا الکافرون. قل اے محبوب کہو. کیا کہو؟ یا ایھا الکافرون. اللہ کافر کو کافر کہے، رسول اللہ کافر کو کافر کہے، یہ ہمیں منع کرے؟ بڑی ہمدردی ہے. ہمیں تو کیا کہیں؟ کافر کو کافر نہ کہیں، مولانا کہیں. نالا کو نالا نہ کہیں تو کیا آلہ کہیں؟ ابے جو جیسا اس کو کہا جائے گا. جسٹیفائیڈ بات کرو. اچھا ایک بات پہ غور کرو. کیا کہتے ہیں؟ کافر کو کافر نہ کہو. آگے چل کے مسلمان ہو گیا تھا. اب دھونس میں لے لیا. ہاں اب تو بیچارہ رکشا چلا رہا ہے. کافر کو کافر نہ کہو. کیوں؟ آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. اب سمجھدار ہو تو بولے جب آگے چل کے مسلمان ہوگا تو مسلمان کہیں گے. ابھی تو ہمیں وہی کہنے دو جو ہے. لیکن سیدھے سادھے سمپل مزاج کے لوگوں کو آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. تو میں بھی تمہیں جملہ دیتا ہوں. اب اگر تم کو لکھنؤ میں کوئی کہے 3 دن کے لیے لے جانے والے یا 40 دن کے لیے لے جانے والے، اب تم کو رستے میں ملیں گے، یہ تو کافروں کی جواب ہے. کافر کو کافر نہ کہو. آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. تو تم بھی پٹ سے جواب دو. پھر تو مولوی صاحب مسلمان کو مسلمان نہ کہو، آگے چل کے کافر ہو گیا تب. کافر اعظم سمجھا، اور جب نبی کے قدموں میں گر پڑے تو فاروق اعظم سمجھا. ہمیں آگے چل کر کے جو ہوگا وہ بولا جائے گا. ابھی کیا ہے؟ اگر تم نے اس کو ذرا بھی مان لیا آگے چل کے ایسا ہو گیا تب نہ کہو، آگے چل کے ایسا ہو گیا تب نہ بولو، آگے چل کے ویسا ہو گیا تب تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. 8 سال کا لڑکا 3 سال کی لڑکی سڑک پر لڑ رہے تھے. میں نے روکا، بچے کاہے کو لڑتے ہو؟ آپ سے مطلب
تیرا رشتہ ہے کچھ؟ ہاں ہے. کیا رشتہ ہے؟ تو چپ. بھئی یہ 3 سال کی لڑکی ہے, تو شاید 7-8 سال کا لڑکا ہے, یہ تم سے 4-5 سال چھوٹی ہے. تیری ہے کون؟ ہے خاندان کی ہے. ہاں. پریوار کی ہے. ہاں. کیا رشتہ ہے؟ تو چپ. باقی لڑکی کا تو کون ہے؟ تو چپ. میں نے گھما کے پوچھا, یہ لڑکی کا ابا تیرا کون ہے؟ بولے وہ تو میرا ماما ہے, سگا ماموں ہے. تو کہتا کیوں نہیں ماموں ذات بہن ہے؟ کیسے کہوں؟ آگے چل کے بیوی ہو گئی تھا. آپ سمجھیں فتویٰ کتنا بوگس ہے؟ آگے چل کے ایڈوانس بکنگ. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, بھائی تمہاری راشٹریتا کہاں کی ہے؟ تو چپ. میں سمجھا شاید یہ بندہ ہندی نہیں جانتا. میں نے کہا what's your nationality؟ تو چپ. سر انگریزی سے بھی دوری ہے, خالی یہ جینس پہنے ہیں, انگریزی نہیں آتی. تو میں نے کہا بھائی تیری قومیت کہاں کی ہے؟ چپ. شہریت کہاں کی ہے؟ تو کہاں کا ناگرک ہے؟ چپ. تو میں بھی غصے آ رہا, تو پیدا کہاں ہوا؟ تو بولا ہندوستان میں پیدا ہوا. کہتا کیوں نہیں ہندوستانی ہوں؟ کیسے کہوں؟ آگے چل کے جاپانی ہو گیا تھا. یہ کتنا بوگس ہے. یہ کہنا ارے بیٹا جب تک ہندوستانی ہو ہندوستانی کہو, اور جب جاپانی ہو جانا تو کہنا. بہت سارے لوگ انڈین ہیں, اب برٹش ہو گئے, امریکن ہو گئے, کینیڈین ہو گئے, مگر جب تک انڈین تھے انڈین کا. یہ کیا آگے چل کے اصل میں بات یہ ہے, اسلامی فتویٰ یہ نہیں ہے کافر کو کافر نہ کہو. اچھا دیکھو ان کی چالاکی پکڑتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ توجہ دیں پلیز, کنسنٹریٹ یور مائنڈ. آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ یور فل اٹینشن, یور فل فیور اینڈ ود پریزنس آف مائنڈ. پلیز کنسنٹریٹ. کافر کو کافر نہ کہو, یہی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو خود ہی کہہ دیا. کافر نہ کہو. کس کو؟ کافر کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کہتے کافر کو کافر نہ کہو. کس کو کافر نہ کہو؟ کافر کو. یعنی کافر کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کافر نہ کہو. تو نہیں کہنا تھا تو کافر کہا کیوں؟ کنٹراڈکشن ان دا فتویٰ. کنٹراڈکشن ان دا فتویٰ. ان فیکٹ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کرو. اسلامی فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کرو. انہوں نے فٹ کر دیا کافر کو. ایماندار کو چور نہ کہو. انہوں نے جملہ بدل دیا, چور کو چور نہ کہو. ہمیں گورنمنٹ ہی نہیں چلے گی. چور کو چور نہ کہو, آتنکی کو آتنکی نہ کہو, اگرواد کو اگرواد نہ کہو, ٹیررزم کو ٹیررزم نہ کہو, مرڈر کو مرڈر نہ کہو. کیسے سسٹم چلے گا؟ بات یہ تھی کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. یہ ایمانداری کی بات ہے. کافر کو مسلمان نہ کہو, مسلمان کو کافر نہ کہو. دس از اے فیکٹ. لکم دینکم ولی دین. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس پر پھر تفصیلی بات ہوگی. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. آدم میں گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ابراہیم میں نور گیا, آگ جلا نہ سکی. آگ جلا نہ سکی. آتش نمرود جلا نہ سکی. اور جب یہی نور اسماعیل میں آیا تو چھری تو چلی مگر اسماعیل کی گردن کٹ نہ سکی. دمبا کٹ گیا, دوسرا جانور کٹ گیا. وہی نور جو سب کو چمکا رہا تھا, نبیوں کو چمکا رہا تھا, ولیوں کو چمکا رہا تھا. آدم و حوا کو چمکایا, شیش کو چمکایا, نوح کو چمکایا, ابراہیم کو چمکایا, اسماعیل کو چمکایا, عبد مناف کو چمکایا, ہاشم کو چمکایا, عبد المطلب کو چمکایا, عبداللہ کو چمکایا, نبیوں کو چمکایا, ولیوں کو چمکایا, وہ رسولوں کو چمکایا, آبا و اجداد کو چمکایا. وہی نور 12 ربیع الاول کو تمہیں چمکانے آ گیا, تمہیں چمکانے آ گیا. اسی راز کو میرے ایمان کھول دیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے.
پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرنا، معراج میں نبی کو اے میرے محبوب آ جاؤ، لے کے جاؤ، یہ نماز لے پڑھو اور پڑھاؤ، پھر ہم ان کو پہچانوا دیں گے۔ کیا اے محبوب، ہم صرف اتنا ہی کہیں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہم صرف بندوں سے ہی کہیں گے نماز قائم کرو۔ اب ہمارا حکم ہے تو سب نماز قائم کریں گے، لیکن میں تمہارا مجبور بنا دوں گا سارے بندوں کو، کیونکہ میں طریقہ بتاؤں گا ہی نہیں۔ میں خالی آرڈر دوں گا نماز قائم کرو، اب قائم کرنے کے لیے نبی کے پاس بھاگ کے جاؤ، ان کو دیکھو رکوع میں کیسا کرتے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں، سجدے میں کیسے جاتے ہیں، یعنی عبادت ہوگی اللہ کی، ادائیں ہوں گی رسول اللہ کی۔ جب تم نماز دو گے تو جماعت بھی بتاؤ گے، جب جماعت بتاؤ گے تو ایک امام ہوگا، امام آگے آگے ہوگا اور لاکھوں پیچھے پیچھے ہوں گے، ہزاروں پیچھے پیچھے ہوں گے، سینکڑوں میں پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اب امام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے سے آپ نے بھی نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب امام کھڑا پڑھ رہا ہے سورہ بقرہ، 2.5 پارے کی ایک سورہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، مگر کسی کے دل میں آیا کہ اب رکوع میں جانے والا ہے، تو رکوع سے بڑا سجدہ ہوتا ہے، رکوع سے بڑا، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، لیکن سجدے میں جو آتم سمرپن ہے، جو ٹوٹل سرنڈر ہے، جو کمال سپردگی ہے، لاجواب ہے، ارے ماتھا رکھ دیا رب کے سامنے، جھک گئے کہ مولا بس اب تیرے ہی آگے جھکا ہے، یہ سر اب کہیں نہیں جھکے گا، اس سر میں تیری عبادت کا سودا ہے، اب یہ سر کہیں اور نہیں جھکے گا۔ تو دل میں کیا آیا اس نمازی کے کہ جب تک امام صاحب سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم رکوع میں پڑھ رہے ہیں، تب تک میں پہلے ہی سجدے میں چلا جاؤں، مجھ کو ڈبل چانس ملے گا سجدے میں رہنے کا۔ امام صاحب کا 3 مرتبہ ہوگا، میرا 6 مرتبہ ہو جائے گا، جب میں 7 مرتبہ پڑھوں گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز خدا کی ہے، مگر امام سے آگے بڑھنے کی سزا، اللہ کی عبادت ہاتھ سے نکل گئی، حالانکہ نمازی کے آگے بھاگا ہے، امام بھی نمازی، پیچھے مقتدی بھی نمازی، تو جب ہمارا بنایا ہوا امام، مسجد میں کس کو آپ بناتے ہیں؟ ٹرسٹی کا بنایا امام، کمیٹی کا بنایا امام، محلے والوں کا بنایا امام، جب اس کے آگے نکلنے سے نماز ختم، تو خدا کا بنایا ہوا امام، رب کا بنایا امام، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایمان، اس کے آگے جانے سے ایمان ختم، اب بندگی بھی بچا، ایمان کی زندگی بھی بچا۔ اے مصطفیٰ تم نماز پڑھاتے رہو گے، تمہاری عظمت، اگر یہ کہتے ہیں اس طرح سے نماز پڑھو کہ اس نماز میں جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم جیسے دنیا دار آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات ہمارے آتے ہیں، ہم یہی کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کبھی بازار کا خیال آتا ہے، کبھی گھر کا خیال آتا ہے، کبھی نماز کی حالت میں بھولی بسری باتیں ہم کو یاد آتی ہیں، ہم بولتے ہیں، لیکن ہم بدتمیزی نہیں کرتے، ہم اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہیں کہ نماز میں ہمارے وسوسے اتنے ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، نہ کسی نے چھینکا ہے نہ کسی نے کھجلایا، اب بھائی نماز میں سب کو کھڑا کر دو، اسی مجمع کو نماز میں کھڑا کر
سارا بدن ہلنے لگتا ہے. ہمارا یہ وسوسہ ہے, ہم دنیا سے نجات نہیں پاتے اس طرح ہم بولتے ہیں. سنی کے بولنے کا انداز یہ ہے کہ نماز میں ہمارے وسوسے اتنے آ جاتے ہیں کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اپنے مولا سے, اور جو کمال سپردگی چاہیے گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ جو احسان حدیث جبرائیل میں احسان کا جو مفہوم بیان کیا گیا اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اس طرح ہم بات کرتے ہیں. اور یہ لوگ نماز میں گائے کا, گدھے کا, بیل کا خیال آ جائے, بیوی سے بستر پر لیٹ کر فزیکل کانٹیکٹ کا خیال آ جائے, یہ اچھا ہے, نبی کا خیال نہ ہے. یہ انداز بیان, الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. نہیں مانو گے تو صراط مستقیم کھول کے دکھاؤں گا, کتاب کھول کے دکھاؤں گا. یہ تمہارا کفر چھپا نہیں چھپا ہے. ارے میں خاموش تھا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت کا خون بند ہے. میری خاموشی کو انقطاع نسل مت سمجھو. ابھی بھی ذوالفقار حیدری کی دھار میں گٹھل نہیں ہے, ابھی بھی حسینی موجود ہیں. ارے کربلا میں تو یزیدیت کا جنازہ نکال لیا جب ہم صرف 72 تھے, اب تو ہم 72 کروڑ ہیں. چلو بھیا محبت سے بات کرتے ہیں, شانتی سے بات کرتے ہیں, سکون سے بات کرتے ہیں. چل 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دے اور غیر اللہ کا خیال نہ آئے. لا, تمہارے اندر جو ٹاپ پیر ہو, چاہے وہ اول ہو, ثانی ہو, ثالث ہو, رابع ہو, میں گنتیاں گن رہا ہوں, خامس ہو. ارے بھائی میرا خلیفہ رابع تو میرا سگا دادا ہے, تم کاہے کوئی ادھر جاتے ہو؟ مولا علی کی اولاد ہو تو میں چوتھا ہی خلیفہ تو اہل سنت میں گنے جاتے ہیں. وہ تو ولیوں کا ولی ہے, اماموں کا امام ہے, سارا زمانہ ان کا غلام ہے. علی جس کا نام ہے. آپ ہم سے اہل بیت کی محبت نہیں نکال پائیں گے اور بگاڑ بھی کچھ نہیں پاؤ گے. ہمیں خطرہ امیروں کو ہے. کیوں بھائی صاحب؟ پورا بجٹ, دل دھک 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 دھک. بجٹ کیا ہوگا؟ بجٹ امیروں کا دل دھڑکتا ہے, غریبوں کا کہیں دھڑکا ہے, چاہے جیسا بجٹ. لاؤ لپٹ, دیٹ از بجٹ. اور ان کو امیر بننے کا بڑا شوق ہے. اگر دھن دولت نہیں ہے, محلے کے امیر, تحصیل کے امیر, گاؤں کے امیر, قصبے کے امیر بننے کا جنون ہے. یہ سنی غریب, نادار, محتاج, اس کے پاس نہ ریال ہے نہ ڈالر ہے. ابے جو مال میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے. تجھ کو سعودیوں کا ریال مبارک ہو. آ گیا جملہ. تجھ کو سعودیوں کا ریال مبارک ہو, ہمیں رسول پاک کی آل مبارک ہو. چل زمانہ پریکٹیکل کا ہے. مولی صاحب 2 رکعت نماز پڑھ کے زور سے پڑھنا تاکہ ہم سنیں اور غیر اللہ کا خیال نہ آئے. آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو چل غیر اللہ بھی نہ آئے. پڑھو. کہا ٹھیک ہے. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے میں نے کہا مولوی صاحب مستحب بھی تو 4 ہے, عصر میں 4 سنت بھی تو ہے مستحب. ہاں پہلے اس کی نیت کرو. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی. میں کہا رسول اللہ یاد آئیں گے کہ نہیں؟ سنت رسول اللہ کی وہی یاد نہ آئے تو بڑا چالاک تھا, ہوشیار تھا. اتنا تو 40 دن میں سمجھدار ہو جاتا. بولے یہ نیت ہے, نیت, اور نیت نماز کے باہر ہے. نماز کے باہر ہے, اندر منع ہے.
میں کہا چل اندر چل، اندر چل، ہم تو پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، مروت والے ہیں، نرمی والے ہیں، 13 سال مکی زندگی دیکھنے والے ہیں، زخم سہے اور بخشا مرہم۔ لوگوں نے سرکار کو گالیاں دی، سرکار نے دعائیں دی، تو اب بھائی اب ان کے صحیح نائب تو نہ بن سکے، اولاد تو ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ڈی این اے کا ایفیکٹ ہوگا ہی۔ یہ سائنٹیفک بات ہے، ڈی این اے ویری افیکٹو ان دا جنریشن اینڈ جنریشن ٹو جنریشن۔ تو جناب اندر چلو، گئے، ثنا پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں، اس کے خیال سے کچھ بگڑتا نہیں۔ میں نے کہا تیرا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا تو سب اسی سے بگڑا ہے۔ بھائی کو بھائی سے کیا خطرہ؟ اچھا چل آگے بڑھ، سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اللہ عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، تمیکم مرنیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارم وشروپم، ارتھات تو ہی ورن یوگ ہے، تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے، تو ہی سرشت کا رچیتا ایوم وشو ویاپی ہے۔ اردو میں ترجمہ ہوگا تو ہی قابل حمد و ثنا ہے، تیرے ہی قرب میں اما ہے، تو ہی خالق ارض و سما ہے، تو ہی کائنات کو محیط قادر مطلق ہے، پاورفل ہے، المائٹی ہے، انلیمیٹڈ ہے، لارڈ ہے، سسٹینر ہے، مینٹینر ہے، ورشپڈ ہے، المائٹی ہے، اور وننیس، پاورفل ہے۔ جانتا تھا یہ مولوی زمین پہ جا کے فساد کرے گا، فاتحہ نہیں پڑھے گا، اسی میں پڑھوا لو، نماز چھوڑے گا نہیں، فاتحہ چھوٹے گی نہیں۔ قادر مطلق ہے، پڑھوا لیا فاتحہ۔ نماز میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ اچھا بھائی آگے چل، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں نے کہا ٹھہرو یار، جب تم یہ کہو گے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ سمجھتے رہو گے کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پہ چلا، اور پھر صراط مستقیم کیا ہے تو آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ جس پر اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ کا انعام کس پر ہے یہ بھی تو خیال میں آئے گا۔ تو قرآن میں اللہ کا انعام کس پر ہے بتایا گیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین پر انعام ہے، صدیقین پر انعام ہے، شہیدوں پہ انعام ہے، ولیوں پہ انعام ہے، اور جس پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو نبیین صراط مستقیم ہے، صدیقین صراط مستقیم ہے، شہداء صراط مستقیم ہے، صالحین صراط مستقیم ہے۔ تو جب اہدنا الصراط المستقیم کہو گے تو نبی یاد آئیں گے کہ نہیں، صدیق یاد آئیں گے کہ نہیں، شہید یاد آئے گا کہ نہیں؟ بولے اتنے ڈیپ میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ کب کون سا منہ لے کے 40 دن کے لیے ہمارے بچوں کو جاتے ہو، خود کوالیفائڈ نہیں ہو؟ اچھا چل آگے چل، اب کیا کرے گا؟ تو پھنسا، سوچنے لگا، کہنے کا کہ میں تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھوں گا۔ سوچ کے بولا اس میں اللہ کی الہیت ہے، وحدانیت ہے، سمدیت ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن له کفوا احد ہے، غیر کفو ہے، بے مثل ہے، اللہ کی ذات کی صفات کی بیان، یہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا جب تو قل ہو اللہ پڑھے گا تو قل پہ غور نہیں کرے گا۔ قل اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ قل اے محبوب تم کہو، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، اے محبوب کہو وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، تم کہو۔ تو قل پہ غور نہیں کرے گا، اور جب کرے گا تو اللہ نے اپنے رسول سے کہا رسولیات نہیں آئیں گے،
کہ اگلا قول جو ہے رسول کی طرف ہے؟ کہ اگر کل پہ دھیان نہ دیں تب تو میں نے کہا یہ بیٹا کل ہے، کل گیا، لہجے کی بات ہے، کل گیا تو کل گیا، کل گیا، کل گیا، تیرا کفر کھل گیا۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آئے؟